اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فاتح خیبر حضرت سیدنا علی بن ابی طالب حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ مولا کائنات مومنین کے محبوب ہیں اور یقیناً کئی خصوصیات کے مالک ہیں۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی کنیت ابو تراب رکھی۔ اسی طرح آپ کی فضیلت میں ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں۔ نبی رحمت راحت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی اور اپنی جگر گوشہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے نکاح فرمایا، اور جس وقت نکاح ہوا اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت سے ارشاد فرمایا، اپنی لخت جگر سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تمہیں دنیا اور آخرت کے سردار کے نکاح میں دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، یہ کیا خوش نصیب جوڑا ہے جس کی بابت حضور نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ کے شوہر دنیا اور آخرت کے سردار ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک بہادری کی بات ہے، یقیناً یہ جو کہا جاتا ہے ہر کسی کی زبان زد عام ہے، یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ کہیں دیوار ہلتی ہے، کہیں در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مولا کائنات کی ذات گرامی یقیناً آپ کے جو اعلیٰ صفات ہیں، بالخصوص غزوات میں جو آپ کی حصہ داری ہے، جو آپ کی شرکت ہے، وہ تمام تر آپ کی شرکت آپ کے بہادری کی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی اور غزوہ بدر و احد تمام غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی، اور غزوہ بدر و احد، خندق، خیبر میں سخت آزمائشوں کا مقابلہ فرمایا۔ اور بالخصوص آپ دیکھیے محقق شہیر محدث جلیل حضرت علامہ ابوالوفاء افغانی علیہ رحمۃ و رضوان کتاب الآثار میں جو عربی مقدمہ تحریر فرمایا ہے، اس کے حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا جنگوں میں حضرت علی کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ یعنی اسلامی لشکر کے جو جھنڈے ہوتے وہ مولا کائنات کے ہاتھوں میں ہوتے۔ سوائے غزوہ تبوک کے آپ کسی غزوے سے پیچھے نہ رہے، وہ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر مدینہ طیبہ میں اپنا جانشین بنایا کہ اے علی، تم مجھ سے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مدینہ پاک میں نگرانی کے لیے رہنے کا حکم فرما کر ارشاد فرمایا کہ آپ میرے پاس وہ مقام رکھتے ہیں جو حضرت ہارون کا موسیٰ کے پاس تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرات محترم، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح خیبر جانے جاتے ہیں،
کہ وہ جنگ کے درمیان میں حضور علیہ السلام نے جماعت صحابہ میں اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا، اسلام کا جھنڈا ایسی شخصیت کو عطا کروں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول بڑے عزیز ہیں، اور وہ شخصیت اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ فرمان رسول کے بعد تمام صحابہ ساری رات بے چینی، بے قراری اور امید میں گزارتے ہیں کہ کاش کہ جس شخصیت کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا ہے وہ حضور و اسلام کا جھنڈا ہمیں عطا کرے۔ ہر کسی کی خواہش تھی۔ صبح ہوتی ہے، تمام صحابہ حضور کی بارگاہ میں جمع ہیں، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، انہیں آشوب چشم ہے، اس لیے وہ اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہے۔ حضور طلب فرماتے ہیں اور لعاب دہن آپ کے آنکھوں میں داخل فرماتے ہیں تو گویا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ اور آنکھ کی بینائی اور صحت پہلے سے زیادہ قوی اور بہتر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی قدر، اس کے بعد حضور پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کے ہاتھ میں وہ جھنڈا عطا فرماتے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ خیبر کے اندر جو جنگ کا نقشہ جو کچھ بدلا اور اس کے اندر جو فتح و نصرت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، مولا کائنات کا اس میں انتہائی اہم ترین کردار رہا ہے۔ اسی لیے اسی نسبت سے آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اب یہ کچھ مختصر سے فضائل و احوال جو ابھی آپ سن رہے تھے، اس کے بعد ایک روایت میں آپ کی خدمت میں اب سنانے لگا ہوں، جس کو ثانی امام اعظم محقق شہیر محدث جلیل حضرت علامہ ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مقدمے میں جو ہے اس روایت کو آپ نے شامل فرمایا ہے۔ میں اس روایت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرات، روایت یہ ہے، کچھ اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زرار السدائی سے وصف علی بیان کرنے کی خواہش فرمائی۔ انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے رہنے دے۔ فرمایا ضرور بتاؤ۔ کہا جب وصف علی بتانا ضروری ہے تو پھر سنیے۔ زرار السدائی وصف علی کو جو الفاظ سے آپ بیان کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ خدا کی قسم کھاتے ہیں بخدا۔ اب یہاں سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وصف علی بیان کر رہے ہیں، اور یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کا جو وصف تھا، سنیے کہ حضرت علی کشادہ سینہ نہایت قوی تھے، قول فیصل کہتے، انصاف کا فیصلہ کرتے، ان کے اطراف و جوانب سے علم کے چشمے پھوٹتے، سبحان اللہ، ہم جہت سے حکمت کی بات کرتے، دنیا اور زیب و زینت سے وحشت زدہ رہتے، رات اور اس کی وحشت میں مامون رہ جاتے، آپ گہری عبرت لمبی فکر والے، آپ کو وہ لباس پسند آتا جو ہر اعتبار سے کم ہو، اور وہ کھانا پسند آتا جو خشک اور سخت ہو، وہ ہمارے درمیان ہم میں سے کوئی ایک کی طرح رہتے، جب ہم پوچھتے تو جواب عطا فرماتے، جب ہم خبر طلب کرتے تو خبر دیتے، بخدا وہ ہمیں قریب کرتے، اور ان سے قریب ہونے کے باوجود ہم ان سے بات نہیں کر پاتے۔ شخصیت کا رعب اور شخصیت کے دیکھیں آپ احترام کے جو جذبات تھے، یہ فرماتے ہیں بخدا وہ ہمیں قریب کرتے، اور ان سے قریب ہونے کے باوجود ہم ان سے بات نہیں کر پاتے۔ پھر وصف علی آگے یوں فرماتے ہیں
کہ مولا کائنات حیدر کرار دینداروں کی تعظیم فرماتے، مساکین کو قریب فرماتے، قوت دار آدمی اپنے باطل کام میں آپ سے تائید کی امید نہیں رکھتا، اور کمزور شخص آپ کے عدل سے مایوس نہیں ہوتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رات اپنے پردے ڈال چکی تھی، ستارے ڈوب چکے تھے، آپ کی ایک قیام گاہ میں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے داڑھی پکڑے زہر زدہ آدمی کی طرح بے چین غم زدہ کی طرح رہ رہے ہیں۔ زہر زدہ سے مراد اگر کسی کے جسم میں زہر داخل ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے چہرے کے کیا اثرات ہوں گے، وہ بے قراری اور وہ بے چینی جو ہے آپ کے اندر تھی۔ تو میں نے اس حال میں آپ کو دیکھا کہ وہ اس حال میں کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا تو کسی اور کو دھوکہ دے، تم میرے در پہ ہوئی ہے یا میری جانب متوجہ ہوئی ہے؟ دور جا، دور جا، میں نے تجھے 3 طلاق دیے جس کو لوٹانا نہیں ہے۔ تیری زندگی مختصر، تیرا خطرہ تھوڑا ہے، ہائے ہائے سفر لمبا توشہ مختصر، راہ وحشتناک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ مولا کائنات کا فکر آخرت کا حصہ، فکر آخرت کا پہلو، خوف خدا کا یہ حال کہ آپ فرما رہے ہیں ہائے سفر لمبا توشہ مختصر، راہ وحشتناک ہے۔ یہ صاحب زرار السدائی جس کیفیت سے، جس انداز سے بیان کر رہے تھے، یہ واقعہ سن کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحم فرمائے، بخدا ایسے ہی تھے، ان پر تمہارا غم کیسا، علم کیسا، اے زرار۔ محترم حاضرین کرام، دیکھیے آج لوگ مولا کائنات اور صحابہ میں بالخصوص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جس طریقے سے افراط و تفرید کا شکار ہے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ بھی ایک حصہ ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یقیناً کچھ اختلاف رہا ہوگا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اختلاف کی وجوہات جو بھی رہے ہوں گی، اور بالخصوص مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی جھجک نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ٹکراؤ رہا ہے، اور اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ حق پر تھے اور آپ حق پر تھے۔ یہ معاملات جو کچھ بھی ہوں گے اس میں پڑے بغیر ہم یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ اس کے باوجود بھی، یہ اختلاف و ٹکراؤ کے باوجود بھی صحابہ کے درمیان میں یہ کچھ آپس کے احترام کے اور یہ جذبات ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی اور خیرخواہی کے بھی ملتے ہیں، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، دیکھیے مولا کائنات کی جو جہاں تک شہادت کی بات ہے، 17 رمضان المبارک پر اس تاریخ کو آپ پر حملہ ہوا، ابن ملجم بدبخت شقی نے آپ پر حملہ کیا، اور اس کے بعد 3-4 دن کا جو عرصہ رہا ہے، یہ بڑی ایک آزمائش اور ایک تکلیف کا مرحلہ رہا۔ پھر اس کے بعد 20 رمضان بعض روایتوں میں ہے شب 21 تھی، تو 21ویں شب میں آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اہل بیت کے احباب نے آپ کی غسل مبارک، تکفین و تدفین کے مراحل کو پورا فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ کی تدفین بھی عمل میں آئی۔ اور میں اپنی بات کو ان الفاظ پر، اس تحریر پر میں ختم کر رہا ہوں جس کو علامہ ابو الوفا افغانی رحمہ اللہ نے اپنے اس مقدمے میں اختتام پر شامل فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم فیصلوں اور فتوا سے پھیلا، اور
اللہ تعالیٰ رافضیوں کو تباہ کر دے کہ حضرت کا اکثر علم جھوٹ سے ملا کر بگاڑ دیے۔ اسی لیے محدثین کو پاؤ گے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث اور فتوا پر اسی وقت اعتماد کرتے ہیں جب کہ وہ اہل بیت کرام اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کی سند و طرق سے مروی ہوں، جیسے عبید، سلمانی، شریح، ابو اوائل وغیرہ۔ تو محترم حاضرین کرام، تو یہ اس سے خلاصہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اکابر شخصیات نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ رافضیوں نے بھی مولا کائنات کے فضائل اور آپ سے متعلق روایتوں میں کچھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہے۔ اندازہ کریے گا کہ ہمارے اسلاف و اکابرین کے غم و غصے کا کہ یہاں تک انہوں نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ رافضیوں کو تباہ کر دے کہ حضرت کا اکثر علم جھوٹ سے ملا کر بگاڑ دیا۔ تو محترم حاضرین کرام، یہ مولا کائنات کا تذکرہ خیر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ چونکہ یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے انتہا قربت رکھنے والی شخصیت ہے، جنتی جوانوں کے سردار حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں اور خالد جنت کے اور نامدار ہیں، اور یقیناً نبی رحمت علیہ السلام نے جو اپنی چادر میں اہل بیت کی جن شخصیات کو شامل فرمایا ان میں آپ موجود تھے، اور فرمایا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر یہاں تک ہم مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے، اور جو علی سے دشمنی رکھے، بغض رکھے، تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً مولا کائنات کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ سے بغض اور آپ سے دشمنی یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ رب کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کی سچی اور کامل محبت نصیب فرمائیں۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔